مندر مئی ماتا محبت اور زندگی کا چوری دامن کا ساتھ ہے۔ جس نے اپنی زندگی کا محور محبت ہی کو بنا دیا تھا، اسے کائنات کی رنگینیوں سے بھی عشق تھا۔ جب اپنے جوبن پہ آتی ہے تو فطرت کی رنگینی دیکھنے کے قابل ہوتی ہے۔ فطرت کی انہی حسین نظاروں کو وہ اپنی زندگی میں سمونا چاہتی تھی۔ اپنے احساسات اور جذبات کو زندگی کا روپ دینا چاہا تو خود اسے بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کس حد تک کامیاب ہو سکے گی۔ اسے تو شاید زمانے کی تیز دھوپ کا اندازہ بھی نہیں تھا۔ جب زمانے نے اپنا تعارف کرایا تو اسے اپنی منزل تک پہنچنے کا یقین ہو گیا۔ جب سوچ کے پنچھی کو آزادی ملی تو قفس خود بخود ٹوٹ گیا۔ اسے صوفیاء کرام کی اخلاقیات کا درس حاصل ہوا تو وہ اپنی صحیح کو حاصل مراد تک پہنچنے میں مصروف ہو گئی۔ صوفیاء کی رہنمائی اور عنایات پروردگار ہر گام اس کے ساتھ تھی۔ کڑی دھوپ میں وہ شجر سایہ دار تھی۔ اس نے محبت، ملنساری اور خدمت کے موتیوں سے مالا پرونے کا کام کیا، اور آج وہ رہتی دنیا کے لیے عزت و احترام اور عقیدت کا بلند مینار سمجھی جاتی ہے۔ اس کو خدا کی مخلوق سے بے لوث ہونے کا ثمر حاصل ہوا۔ بڑی بڑی سیاہ آنکھیں، گھنے سیاہ بال، ناک میں کوکا اور پاؤں میں کھسا، یہ تھی مئی ماتا۔ اس کے نام کی تاثیر کا عکس اس کی شخصیت میں نظر آتا تھا۔ وہ ایسا شاہکار تھیں جس کا صرف تصور ہی کیا جا سکتا ہے۔ وہ کھیتوں، کھلیانوں اور سرسوں کے پھولوں سے عشق کرتی تھیں۔ اتنے نظاروں سے پیار کرنے والی نے آخرکار شادی کیوں نہیں کی؟ اس کا جواب صرف مئی ماتا کے پاس ہی ہے۔ یہ کہانی تقسیم پاکستان سے بہت پہلے کی ہے، تقریباً 1700 عیسوی کا دور تھا۔ مئی ماتا کا گھر اسی مندر کے قریب تھا، جس کی تاریخ 1000 سال پرانی ہے۔ اس مندر میں ہندوؤں کی بڑی تعداد پوجا پاٹ کیا کرتی تھی، اور مرنے والوں کی راکھی بھی اسی مندر کے پہلو میں دفن کیا کرتے تھے۔ مئی ماتا کا تعلق بھی ایک ہندو گھرانے سے تھا، جو بعد میں مسلمان ہو گئی تھی اور اسی مندر کے پہلو میں دفن ہے۔ ہر دم مسکرانے والی نے اپنے لیے دنیا کے دروازے بند کر دیے تھے۔ شاید اس کے اندر سے کوئی چیز ٹوٹ گئی تھی۔ اب وہ تھی اور اس کی تنہائی، اور پھر یادوں کا بے انت خزانہ۔ اس کی اولین یادوں میں اس کا بچپنا، گھر اور والدین شامل تھے۔ اب وہ وقت بھی آ گیا تھا جب وہ گہری سی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو چکی تھیں۔ چہرے کا گندمی رنگ زرد پڑ چکا تھا، بالکل سرسوں کے زرد پھولوں کی طرح۔ بالوں میں کہیں سفیدی تو کہیں مہندی تھی۔ گھر کے سامنے کے کھیت میں سرسوں کے پھول بارش کی فوار میں بھیگ رہے تھے۔ جب وہ بچپن میں انہی سرسوں کے پھولوں میں کھیلتے کھیلتے چھپ جایا کرتی تھی۔